کی شدت کم ہو گئی، کوئی شدت کم ہوئی، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ، یہ نہیں کہا اسپتال یا ایمرجنسی لے جاؤ، کہا مجھے مسجد میں لے، ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کو حضرت علی نے سہارا دیا، دونوں کندھوں کو، امام الانبیاء کے دونوں کندھوں کو سہارا دے کر مسجد میں لے جایا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں میرے بھائیوں، ہماری ماں کہتی ہیں آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور لینیں بنتی جا رہی ہیں زمین پر۔ اتنی سخت نہیں تھی محمد الرسول اللہ کے جسم اطہر میں، آپ اپنا قدم خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے، گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر دو بندوں کے سہارے سے کہاں جا رہے ہیں؟ باجماعت نماز کے لیے۔ کون جا رہا ہے؟ جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، ہاں، جو جنت میں سب سے اونچے مقام محمود پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے جہنم میں جلنے والے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں، ان کو نماز اور باجماعت کی اتنی فکر۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، اور تم قیامت کے دن ہی اپنے پورے کے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ سو جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، اس وقت پوری دنیا میں سب کے سب مسلمان ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا مقصد صرف یہ بن چکا ہے کہ ہماری یہ دنیا والی زندگی اچھی اور بہتر بن جائے۔ کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے اچھی ڈگری مل جائے، اچھی ڈگری ملنے کے بعد مجھے اچھی ملازمت مل جائے، اچھی تنخواہ لگ جائے، اور میری دنیا کی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے۔ کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی فیکٹریاں چلا رہا ہے، کوئی سیاست کر رہا ہے، کوئی زراعت کا کام کر رہا ہے، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے۔ ہر بندہ، اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد صرف ایک رہ گیا ہے اس وقت، اس دور میں، کہ میری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی جس کو اچھی بنانے کے لیے ہر بندہ اپنا بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی اسی میں کھپا رہا ہے، اسی مقصد کے لیے کھپا رہا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے۔
دن بھی اسی میں گزر رہے ہیں، راتیں بھی اسی سوچ میں اور اسی فکر میں گزر رہی ہیں، جبکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو اچھائی اللہ مالک الملک نے ازل سے میرے لیے طے کر دی ہے نا، جو بہتری اور اچھائی میرے مقدر میں لکھ دی ہے، وہ اللہ نے ہر صورت مجھ تک پہنچا دینی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مجھ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ اور جو اچھائی، جو بہتری، جو خیر، جو بھلائی اللہ نے میرے لیے تقسیم نہیں نہ کی، میں جو مرضی کر لوں، جہاں مرضی چلا جاؤں، وہ مجھے مل نہیں سکتی۔ ہر بندے کو پتہ ہے اس کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اور یہ بھی پتہ ہے، صرف اتنا نہیں پتہ، یہ بھی جانتا ہے کہ یہ زندگی دنیا والی جس کو میں اچھی بنانے کے لیے لگا ہوا ہوں، محنت کر رہا ہوں، یہ زیادہ سے زیادہ لمبی ہو گئی تو 100 سوا 100 سال کی ہو جائے گی، یہ سے اوپر نہیں ہوتی ہے آج کل۔ یہ بھی پتہ ہے ہر ایک کو کہ 100 سوا 100 سال سے اوپر نہیں جانا۔ اس کے باوجود وہ ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، سارے وسائل، سارے اوقات صرف ایک مقصد کے لیے خرچ کر رہا ہے اور صرف کر رہا ہے، اپنی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے۔ اور یہ شاید مسلمانوں کو علم نہیں ہے کہ اس دنیا کی اچھائی اور بہتری کے لیے، جس کے لیے ہم نے ساری زندگی کو وقف کیا ہوا ہے، دن رات ایک کیا ہوا ہے ہر بندے نے، یہ دنیا اللہ رب العالمین کے ہیں، اس کی قدر و قیمت کتنی ہے یہ نہیں پتہ لوگوں کو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، مچھر کے پر جتنی ہوتی، اللہ دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا۔ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کتنی ہوتی؟ مچھر کے پر جتنی، تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی ملنا نہیں تھا۔ کافروں کو پانی بھی ملا ہوا ہے، دودھ بھی ملا ہوا ہے، دنیا کا ہر اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب اور دنیا کی ہر نعمت اللہ نے وافر دی ہوئی ہے کافروں کو، اس لیے دی ہوئی ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں اس منیب ٹاؤن میں آپ کو کوئی مچھر کا پر 1 روپے کا بیچے تو خرید لو گے اسے؟ نہیں لوگے؟ ہاں، چونی کا لے لو گے؟ کوئی آپ کو فری میں دے، مفت میں، پھر لے لو گے؟ فری میں بھی نہیں لوگے۔ اور مجھے یقین ہے ہم میں سے کسی کے گھر میں مچھر کا پر پڑا ہوا ہو نا کسی جگہ پر، ہم اس کو اپنے گھر میں بھی برداشت نہیں کریں گے، اس کو جھاڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ مچھر کا پر جتنا ہم سب کی نظر میں گھٹیا ہے، کمتر ہے، حقیر ہے، مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، دنیا اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے بھی زیادہ گھٹیا، کمتر اور حقیر چیز ہے، جس کی خاطر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، جس کی خاطر ہم ناجائز ناحق لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، جس کی خاطر ہم رشوت بھی لیتے ہیں، کرپشنیں بھی کرتے ہیں، خیانتیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے پلاٹوں پر ناجائز قبضے بھی کرتے ہیں، ایک چیز 2 3 4 5 جگہ پر بھی بیچ دیتے ہیں۔ کس کی خاطر سارا کچھ ہوتا ہے؟ ملاوٹ کس کی خاطر ہوتی ہے؟ کرپشن کس کی خاطر ہوتی ہے؟ یہ رشوت کس کی خاطر لی جاتی ہے؟ یہ سارا کچھ 2 نمبریاں جتنی ہو رہی ہیں کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ دنیا کے لیے۔ رشتہ داریاں کس لیے توڑتے ہیں؟ دنیا کے لیے۔
اور کس دنیا کے لیے؟ جو رب العالمین کے ہاں اتنی گھٹیا اور اتنی حقیر ہے کہ مچھر کا پر بھی ہماری نظر میں اتنا گھٹیا اور حقیر نہیں ہے، اتنا کمتر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری یہ زندگی جو جس کی خاطر ہم لگے ہوئے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، ساری زندگی وقف کیے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان کو پامال کر رہے ہیں جس دنیا کے حصول کی خاطر، اس کے لیے تو اتنی محنت، اتنی بھاگ دوڑ، اتنی کوشش، جو عارضی اور فانی زندگی ہے جس نے جلدی ختم ہو جانا ہے، اور جو ہماری حقیقی زندگی ہے، سب کی اصلی زندگی ہے، جس زندگی نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، جہاں پر موت کو اللہ نے ذبح کر دینا ہے، موت نے ختم ہو جانا ہے، زندگی نے کبھی ختم، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بندہ چاہے گا عذابوں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے جان چھوٹنے کے لیے رب موت ہی دے دے، موت مانگے گا بھی، قسم ہے اللہ کی نہیں آئے گی، وہ ختم ہو چکی ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہے، جن کی 60 70 80 سالہ ساری عمر دنیا کی بہتری کے لیے وقف ہے، زندگی کی بہتری کے لیے، وہ آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا کام قسم اللہ کی نہیں کر رہے۔ آپ کہیں گے آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہو، ایک ٹیڑی پیسے کا کام ساری دنیا کے مسلمان اپنی حقیقی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے نہیں کر رہے؟ ہاں میرے بھائیو، صحیح بات کہہ رہا ہوں، ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ، سمجھ بھی آئے گی آپ کو، فلسفہ نہیں ہوگا، سیدھی سی سادہ سی عام فہم بات ہے، لیکن کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی آج تک۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی زندگی کی بہتری کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا؟ ہماری نظر میں دنیا کی زندگی کے اچھا اور بہتر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے نا بندے کا اچھا گھر بن جائے، ہاں، دنیا کی ساری آسائشیں سہولتیں میرے گھر میں موجود ہوں، ہاں، اچھا کاروبار ہو جائے، بچوں کی اچھے کاروبار چل پڑے، وافر پیسے ہمیں میسر آ جائیں، ہر ضرورت پوری کر، یہی مطلب ہوتا ہے نا دنیا کی زندگی کا اچھا ہونے کا۔ اور آخرت اصلی اور حقیقی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو ہمیشہ والی زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کے اچھا اور بہتر ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا 185 نمبر سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، الفاظ پر غور کرنا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب۔ حقیقی زندگی کے اچھا اور بہتر ہونے کا مطلب یہ نکلا کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی مطلب ہو سکتا ہے؟ وہاں دو ہی گھر ہیں ہمیشہ کے، اس حقیقی زندگی میں انسانوں کے لیے ہمیشہ کے کتنے گھر ہیں، کتنے مقام ہیں؟ دو، تیسرا کوئی ہمیشہ کا مقام ہے ہی نہیں، یا جنت ہے اور یا جہنم ہے، تیسرا کوئی ہمیشہ کا مقام نہیں ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، رب نے کہا انسانوں کا ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ تو جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، جہنم سے بچا دیا گیا، اس کی آخرت کیا ہو گئی؟ حقیقی زندگی کیا ہو گئی؟ اچھی ہو گئی۔ اور یہ اچھی کس سے ہونی بلا؟ دنیا کی زندگی اچھا گھر بننے سے اچھی ہو جاتی ہے، گاڑی ملنے سے اچھا ہو جاتی ہے، اور وسائل دنیا کے جیسے جیسے ملتے جائیں اچھی اور بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ حقیقی زندگی اچھی کس چیز سے ہونی ہے؟
پوچھو مسلمانوں سے، پوری دنیا میں پوچھ لو کہ وہ حقیقی انسانوں کی حقیقی زندگی وہ اچھی کس چیز سے ہونی ہے؟ کتنی چیزیں ہیں اس کو اچھا بنانے والی دنیا میں؟ دنیا کی زندگی تو اچھا بنانے والی بے شمار چیزیں ہیں، وہ اس زندگی کو اچھا بنانے والی کتنی چیزیں ہیں کائنات میں؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں صرف ایک چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں دنیا میں، صرف ایک ہے، جس چیز سے میری آپ کی ساری دنیا کے انسانوں کی اصلی حقیقی کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی نے اچھا اور بہتر ہونا ہے نا، اللہ کی قسم وہ ایک ہی چیز ہے جس سے ہونی ہے، اور اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان۔ میں مثال دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا کی دولت، توجہ کرنا، ساری دنیا کی دولت پروردگار ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے دے، اگر اللہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ فرض کر لو ساری دولت لے کر اللہ نے ایک بندے کو دے دی، اور اس بندے نے یہ پوری کی پوری دنیا کی دولت نہ اپنے لیے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی استعمال نہیں کی، ساری کی ساری اس سے مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، ہسپتال بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دیے، اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک کاموں میں پوری دنیا کی دولت اس بندے نے خرچ کر ڈالی۔ ایک پیسہ بھی، ایک روپیہ بھی کسی گندے اور حرام کام میں خرچ نہیں کیا، سارے کے سارے اچھے اور نیکی کے کاموں میں خرچ کر دی پوری دنیا کی دولت۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو اس کی حقیقی زندگی بہتر ہو جائے گی؟ خرچ کیا کتنا ہے اس نے؟ خرچ کتنا کیا ہے؟ پوری دنیا کی دولت خرچ کی، اور کہاں کی؟ نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں۔ ایک روپیہ بھی گندے کام میں خرچ نہیں کیا۔ ساری دنیا کی دولت کعبے کے رب کی قسم نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے اس کی حقیقی زندگی اچھی اور بہتر کوئی نہیں ہونی جب تک کیا نہ ہو، اس کے پاس ایمان نہ ہو۔ اچھا چلو دولت نہ صحیح دنیا کی، مجھے آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے کوئی اور چیز کا نام بتا دو، ایمان نہ ہو انسان کے پاس اور وہ چیز ہو تو اس کی حقیقی زندگی بہتر بن جائے گی، بتا دو کسی دوسری شے کا نام۔ کوئی نہیں ملے گی آپ کو، ہے ہی نہیں دنیا میں۔ میرے محترم بھائیوں توجہ کرنا، میں آپ کو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے ضروری مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نفع بڑھا دے گا اگر آپ توجہ سے سنو گے تو، آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ صرف مثال کی بات نہیں ہے، یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث میں بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، سن لو۔ آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تم جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں، سورہ اعراف ہے، جہنمی اوپر جنتیوں کو دیکھیں گے، جنت اوپر ہوگی، جہنم نیچے ہوگی، یہ اوپر دیکھیں گے جنتیوں کو، ان کو کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او جنت والو ہم تو ادھر جہنم میں جر رہے ہیں، عذاب ہی عذاب ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر ہمیں راحت، چین، آرام، سکون کا تصور نہیں۔ تھوڑا سا پانی یا رزق جو اللہ نے تمہیں دیا نیچے پھینک دو، ہم بھی چکھ لیں، تھوڑا سا نیچے پھینک دو ہم بھی چکھ لیں۔ جواب کیا آئے گا؟ قرآن کے لفظ ہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا رزق اور جنت کا پانی اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا، کسی کافر کو ملنے والا، کسی کافر کو نہیں ملنے والا۔ یہ صرف کس کو ملنا ہے؟ ایمان والوں کو۔ کس کو ملنا ہے؟ ایمان والوں کو، کسی کافر کو ملنے والا نہیں۔ تو اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی، قرآن سے بھی یہ بات میں نے دلیل دے دی آپ کو کہ جو حقیقی زندگی ہے نا،
اس کو بہتر اور اچھا بنانے والی دنیا میں صرف ایک چیز ہے آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. اور اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ثابت کروں گا انشاءاللہ، یہ میرا مبالغہ نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والے آج دنیا میں 2 ارب کے لگ بھگ 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے رب کی زمین پر، ان کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی. الف بے سمجھتے ہو؟ ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی. ایمان کا مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والے 2 ارب لوگوں کو اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں کہ ایمان کہتا ہے کس کو، ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے. کن کو نہیں پتا؟ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی انجینئر ہے نا، اس سے جس شعبے کا انجینئر ہے اس کی ایک ایک باریکی کو آپ سن لیں، وہ آپ کو کیا کر دے گا، بتائے گا، سمجھائے گا. اس کو ہر شے کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ جو میڈیکل کا ماہر ہے، MBBS ہے، سرجن ہے، وہ آپ کو میڈیکل کی ایک ایک باریکی سمجھا سکتا ہے، اس کو ہر شے کا پتہ ہے. ایسا ہی ہے نا، جو فیکٹری، کارخانہ، جو مستری ہے، مشینیں بنانے والا، اس کو ایک ایک پرزے کا پتہ ہے، ایک ایک پرزے کا، سوئی جتنے پرزے کا بھی پتہ ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے، یہ کیسے چلتا ہے. پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اور ایسے لوگ بے شمار آپ کو ملیں گے، لوگوں کے ایسے چیزوں کو جاننے والوں کی کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. ہر فن کے اندر بڑے بڑے ماہر موجود ہیں، بے شمار ہیں. لیکن ان بڑے بڑے ماہروں میں سے اگر کسی کو نہیں نہ پتا تو قسم ہے اللہ کی، ایمان کا نہیں پتا. ایمان کس بات کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتا دیں، میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ بتائیں، جس بندے کو یہ تک نہیں پتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، وہ ایمان والا بن سکتا ہے؟ ہاں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ایمان والا بن جائے جس کو ایمان کا پتہ ہی نہ ہو کہ ایمان کیا ہے. اور جس کو یہ نہیں پتا ایمان کیا ہے، وہ ایمان والا نہیں بن سکتا. اور اگر ایمان والا نہیں بنے گا تو اس کی حقیقی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے گی. تو جس کو ایک بات سے بہتر ہونی ہے، جس کو اس ایک بات کا پتہ ہی نہیں، اس کو وہ جاننے کا شوق بھی نہیں، کوشش بھی نہیں جاننے کی. میں کیسے مان جاؤں ایک ٹیڑی پیسے کا کام کر رہا ہے آخرت کو، اپنی اصلی زندگی کو سنوارنے اور بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہے ایک ٹیڑی پیسے کا کام. کوئی اور شے تو ہے نہیں جس سے وہ اچھی ہونی ہے، وہ ہونی ہے ایمان سے. اور اس کو ایمان کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا. مسلمان کو نہیں پتا یار ایمان کا. دنیا کی ایک ایک چیز کا پتہ، ایمان کا نہیں پتا. 3 عقیدے ہیں، وہ توجہ سے سننا ہے. اتنے آسان، اتنے اہم فہم اور سادہ الفاظ میں ایمان آج تک آپ کو کبھی کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا انشاءاللہ. 3 عقیدے ہیں مسلمانوں کے، کافروں کے نہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کے 3 عقیدے ہیں ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، تینوں کے تینوں ہی غلط ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے ان میں. جس کو مسلمانوں نے ایمان بنایا ہوا ہے نا، وہ ایمان ہے ہی نہیں حقیقت میں. جس کو وہ ایمان سمجھے بیٹھے ہیں، وہ ایمان ہے ہی نہیں. سن لو، ابھی خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. یہ میں آپ کو لفظ سنانے لگا ہوں، اپنے پاس سے نہیں بنائے میں نے. عمدۃ القاری، شرح صحیح البخاری، علامہ بدر الدین عینی، انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں. مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے اور بڑے گروہ کا عقیدہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانه. ایمان یہ ہوتا ہے بندہ اپنے دل سے تصدیق کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے. زبان سے اقرار نہ بھی کرے، کلمہ نہ بھی پڑھے، تو بندہ کیا ہو گیا؟ ایمان والا. ایمان کس کا نام ہوا؟
دل سے تصدیق کرنے کا نام. دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. جس نے دل سے تسلیم کر لیا, تصدیق کر دی, کلمہ نہیں بھی پڑھتا تو وہ اللہ کے ہاں ایمان والا ہے. فیما بینہ و بین اللہ, وہ ایمان والا ہے, وہ مومن ہے. ایمان نام ہی صرف دل سے تصدیق ہے. میرے بھائیو یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جتنا بڑا یقین اور جتنا بڑا تصدیق اس کے دل میں پیدا ہو جائے, ساری دنیا اتنی بڑی تصدیق, پہاڑوں جتنی بڑی تصدیق اور یقین اس کے دل میں پیدا ہو جائے, ایمان نہیں آتا. ایمان قسم ہے اللہ کی اس کا نام نہیں ہے. ایک دلیل دوں گا, دلیلیں بے شمار ہے قرآن میں حدیث میں, صرف ایک یاد کرنی ہے آپ نے. 146 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی, دوسرا پارہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی, اہل کتاب یہود و نصارہ, وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. دنیا میں کسی انسان کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوا ہے کبھی؟ شک ہو جائے تو دنیا کا سسٹم چل سکتا ہے؟ ہاں. اللہ کہتے ہیں جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں, اہل کتاب کو, یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں تھا. ان کو یقین تھا, بیٹوں کی طرح یقین تھا ان کو. تو کیا خیال ہے, یہودیوں کے دل میں, عیسائیوں کے دل میں اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی ہونے کی تصدیق اور یقین ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ان کو مومن مان لیں, بن گیا مومن. وہ مانتے ہو ان کو کلمہ مومن؟ کیوں؟ اگر دل سے تصدیق کا, اکیلی دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے تو پھر ان کو کیا ہونا چاہیے؟ مومن ہونا چاہیے. کیونکہ ان کی تصدیق کی گواہی تو آسمانوں والے رب نے دی ہے, قرآن میں لکھ دی ہے یار. ہاں, اللہ کی گواہی سے, قرآن کی آیت سے کوئی بڑی سچی گواہی کوئی مائی کا لال پیش کر سکتا ہے؟ یقین ان کے پاس ہے, گواہ رب العالمین ہے, گواہی قرآن میں اللہ کی سچی لاریب کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود ہم ان کو ایمان والا نہیں مانتے. جب ان کو ایمان والا نہیں مانتے تو پھر یہ سمجھ لو میرے بھائیو, یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ بندہ دل کی تصدیق سے کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا. اور دل سے تصدیق کا نام کیا ہے؟ ایمان. یہ عقیدہ ہی, نظریہ ہی غلط ہے, باطل ہے. یہ سمجھ آ گئی؟ دوسرا عقیدہ, میں نے کہا 3 عقیدے ہیں مسلمانوں کے اور تینوں ہی غلط ہیں. دوسرا عقیدہ سن لو. یہ جو عقیدہ پہلا میں نے سنا ہے نا, یہ بڑے بڑے فنیر, فنکار, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا عقیدہ ہے. ایکسٹرا علم والوں کا عقیدہ سنایا میں نے. اور جو ابھی سنانے لگا ہوں دوسرا عقیدہ, یہ پوری عوام کا ہے, 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں میں سے اکثریت کا, عوام الناس کا یہی عقیدہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ حافظ بن حجر نے بھی لکھا ہے فتح الباری میں, علامہ بدر الدین عینی نے بھی لکھا ہے عمدۃ القاری میں. اپنے گھر سے نہیں بنا رہا میں چیزیں, یہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ کن کن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, نام بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں پر. تو یہ عقیدہ ہماری اکثر عوام کا ہے. وہ کیا ہے؟ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جس بندے نے پڑھ لیا, ایمان اس کے اندر آ گیا. اس کے دل کی کیفیت جیسی مرضی ہو, دل میں یقین ہو چاہے نہ ہو, عمل ہو چاہے نہ ہو, جیسے مرضی ہو, بس زبان سے کلمہ پڑھ کر بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا, مومن. اور زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے. میرے بھائیو یہ نظریہ بھی باطل ہے, غلط ہے. قسم ہے اللہ کی, اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا نہیں بنتا. کوئی نہیں ایمان, یہ ایمان نہیں ہے اکیلا کلمہ پڑھنا. اب کھرب مرتبہ دن میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں, قسم ہے اللہ کی نہیں ایمان آتا. ایک ہی دلیل دوں گا اس کی, 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی, سورہ توبہ کی 84 نمبر آیت ہے, نوٹ کرنا. عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ منافقوں کا سردار تھا مدینے میں,
رئیس المنافقین کلمہ پڑھتا تھا، اس کے سارے منافق اس کے ساتھی کلمہ پڑھتے تھے. مر گیا یہ عبداللہ بن ابی. خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قمیض اتار کے اسے کفن پہنا دیا. وہ قمیض جو اللہ کے نبی کے جسم سے ٹچ ہوا تھا نا، بابرکت تھا، وہ عبداللہ بن ابی کے جسم کے ساتھ جو لگنے والی چادر تھی نا کفن کی، وہ اللہ کے نبی کا وہ قمیض بنا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین نے اپنا مبارک لعاب بھی اس کے منہ میں ڈال دیا. خاتم النبیین نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اور امام الانبیاء نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی دفنا دیا. اللہ نے یہ آیت اتاری 84 نمبر آئے سورہ بقرہ، سورہ توبہ کی، غور سے سننا. فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مرے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر بھی جا کے کھڑے نہیں ہونا. وجہ کیا ہے؟ انہم، یہ آیت ہے 84 نمبر، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یہ کافر ہیں. جب مرے ہیں تو نافرمان ہوتے ہیں، مرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ نافرمان. یہ کافر ہیں. اللہ نے کہا یہ کون ہے؟ کافر. کن کو کافر کہا؟ کلمہ پڑھنے والوں کو. اگر اکیلا کلمہ پڑھنے والے کا پڑھنا ایمان ہوتا تو اللہ قرآن میں ان کو کافر کہتا؟ ہاں. اچھا، صرف یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو کافر کہا ہے، کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ایمان والا ہی سمجھتے تھے. سمجھتے تھے کہ نہیں؟ جنازہ آپ نے کیوں پڑھایا ان کا؟ ایمان والا سمجھ کے. ایمان والا اور صرف مرنے کے بعد نہیں، قسم ہے اللہ کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک ہی کرتے تھے، کافروں والا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا کبھی بھی. آپ ان کو مومن سمجھتے تھے. اللہ کے نبی خاتم النبیین ان کو مومن سمجھیں، وہ کلمہ بھی پڑھیں، اور اللہ کہے نہیں کافر ہے. اللہ کے نہیں کافر ہیں یہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والا کسی کو سمجھنے سے وہ ایمان والا کوئی نہیں بنتا، اور کلمہ پڑھنے سے بھی ایمان نہیں آتا، ورنہ یہ کافر ہو ہی نہیں سکتے تھے. سمجھ آ گیا؟ دوسرا. تیسرا عقیدہ، میں نے کہا 3 عقیدے ہیں مسلمانوں کے، اللہ کی قسم ایمان کیا تینوں ہی غلط ہیں. جو بچ گئے نا کلمہ پڑھنے والے، دیانتداری سے کہتا ہوں، جو بچ گئے ان میں باقیوں کا یہی عقیدہ ہے، سب کا، کہ ایمان کے بارے میں جو بچ گئے باقیوں کا یہ عقیدہ ہے. اور اگر میں کہوں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مسجدوں کے امام اور خطیب 99% امام اور خطیب، قسم ہے اللہ کی، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے جو ابھی سنانے لگا ہوں ایمان کے بارے میں، مولویوں کا، اماموں، خطیبوں کا. وہ کیا ہے؟ بندہ، توجہ کرنا، بندہ دل سے تصدیق کر دے. دل سے کیا کر دے؟ تصدیق کر دے، یقین پیدا کر لے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دے، کلمہ پڑھ لے. دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے. پہلا نظریہ یہ تھا کہ صرف دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے. دوسرا نظریہ تھا صرف زبان سے اقرار کا نام ایمان ہے. اور یہ تیسرا نظریہ کیا مسلمانوں کا؟ دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں تو ایمان بن جاتا ہے، اور جس کے اندر دونوں آ گئی وہ بندہ ایمان والا بن گیا. میں نے کہا یہ باقی جو بچے ہوئے مسلمان ہیں نا، اکثریت کا، سب کا یہی عقیدہ ہے. اور جس طرح پہلے 2 عقیدے غلط ہیں، اللہ کی قسم اسی طرح یہ تیسرا عقیدہ بھی باطل ہے اور غلط ہے. یہ دل سے کروڑ مرتبہ تصدیق کرے، یقین ہو، اور کھرب مرتبہ روزانہ کلمہ کی گواہی دے، ایمان والا نہیں بنتا بندہ. کوئی نہیں ایمان اس کا نام. سن لو اس کی دلیل. ترمذی شریف کی لمبی حدیث ہے، میں حدیث نہیں سناؤں گا، اس کے 2 جملے سنانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ جملے یاد کرنے والے ہیں. حدیث کا نمبر نوٹ کر لیں، خود 360 ایپ کھولیں، آپ کے موبائل میں ہوگی، تو اس میں نمبر یہ لکھیں گے تو حدیث ساری آپ کے سامنے آ جائے گی، خود پڑھ لینا، ترجمے سمیت آ جائے گی. کیا ہے؟
صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کر آپ سے کچھ سوالات کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے سوالوں کے جواب دے دیے. وہ جواب سن کر کہنے لگے, یہ لفظ ہیں اس حدیث کے, نشہدو انکا نبی, اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو. وہ جو سوال کیے نا انہوں نے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں اس حدیث میں, جو آپ نے جواب دیے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں, وہ بھی موجود ہے اس حدیث کے اندر. یہودیوں کو پتا تھا کہ ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دے, اور ان کو ان کے سوالوں کے جواب بھی آتے تھے, ان کی کتابوں میں تھے, اس لیے انہوں نے آ کے سوال کیا. جب جواب ملے نا ان کو صحیح ان کی کتابوں کے مطابق, تو کہنے لگے نشہدو انکا نبی, اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو. انہوں نے, میرے بھائیوں غور کرنا, انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا زبان سے اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا اقرار, اللہ کے نبی کی موجودگی میں آپ کے سامنے کیا, ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے دل میں اسلام کے اللہ کا سچا اور برحق دین ہونے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے کی تصدیق اور یقین تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے پہلے آیت آپ کو سنائی ہے. دل میں یقین بھی تھا, زبان سے اقرار بھی کر لیا, دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں. کیا میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ نے انہیں ایمان والا قرار دے دیا, مان لیا, بن گئے مومن؟ یہ لفظ کیا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, غور کرو لفظ کیا بولے. یہ دوسرا جملہ سنانے لگا ہوں. آپ نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی, او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ مانے کیا ہے؟ پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے تمہارے دل میں یقین ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں, سچا نبی ہوں, اسلام اللہ کا سچا دین ہے, ٹھیک ہے تم اقرار بھی کر رہے ہو میری موجودگی میں, تو پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اتباع بھی تو کرو. کیا ثابت ہوا ایسے؟ انسان کے دل میں یقین ہو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے, زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے, اقرار کرے, اور محمد الرسول اللہ کی اتباع کرے, تینوں چیزیں جمع ہوں تو پھر بنتا ہے ایمان. اور جس کے اندر تینوں چیزیں پائی جائیں وہ بنتا ہے ایمان والا, مومن. اب آپ نے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں نے مثالیں 2-3 دینی ہیں, پھر میری بات ختم ہو جائے گی. 2-3 مثالیں دینی, بڑی توجہ سے سننی ہے, سارا کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا, پوری حقیقت واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, کوئی کچی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی پوچھنے والے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ تو کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ, جب اللہ کے نبی گھر میں ہوتے نا تو اپنی گھر والیوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. کام کاج میں گھر والیوں کا ہاتھ بٹاتے تھے. تھوڑا سا غور کرنا, میں ویسے زائد بات کرنے لگا ہوں. یہ گھر میں گھر والیوں کے کام کاج کیا ہوتے ہیں؟ برتن دھونا, کپڑے دھونا, جھاڑو دینا, ہاں روٹی پکانا, یہی کام ہوتے ہیں نا. اللہ کے نبی خاتم النبیین ان کاموں میں ان کے ہاتھ بٹاتے تھے, ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. اور آج ہمارے معاشرے میں کیسا ماحول ہے, کیسا رویہ ہے ہمارے خاندانوں کا, گھروں کا؟ شادی کر کے دیکھیں آپ اپنے بیٹے کی, بہو کو لے آئیں. اگر آپ گھر میں بہو لائے ہیں تو بہو کے ساتھ بیٹا کپڑے دلوانے میں یا برتن دلوانے میں کھڑا ہو جائے تو سب سے پہلے ماں باپ کی طرف سے کون سی رائے آئے گی؟ اے رن مرید ہو گیا. فوراً کہیں گے اے بیوی دے تھلے لگ گیا, ساڈا پتر بیوی دے تھلے لگ گیا. اور اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنے لفظ کئی لوگوں سے, وہ کہتے ہیں اس ظالم نے, آتی نے ہمارے بیٹے پر جادو کر دیا ہے. جادو کر دیا دے ہوتے. ہماری سوچ
قسم اللہ کی آج بھی ہندوؤں والی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے 75 سال ہو گئے لیکن سوچ ہماری ہندوؤں والی ہے. یہ تصور، یہ سوچ ہندوؤں کی ہے. ہم جو بہو کو گھر میں لاتے ہیں نا مسلمان، وہ اس کو بیٹی بنا کر نہیں لاتے، اس کو کام والی بنا کے لاتے ہیں. کیا بنا کے لاتے ہیں؟ کام والی. وہ آئے گی، آ کر دیوروں کی خدمت کرے گی، جیٹھوں کی خدمت کرے گی اور سسر کی ساس کی خدمت کرے گی، سارے گھر کے کام کرے گی. نہیں کرے گی تو ایسی تیسی ہے اس کی. ہاں، یہ ہوتی کون ہے؟ یہی تصور نہیں ہمارے معاشرے میں. اس کو کام والی بنا کے لایا جاتا ہے. اللہ، یہ تو ویسے آ گئی نا بات بیچ میں. میں جس لیے مثال دے رہا ہوں، میں غور کرنا. کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں. جو ہی اذان سنتے اللہ کے نبی ہر شے چھوڑ کر فوراً باجماعت نماز کے لیے نکل پڑتے. فوراً نماز کے لیے نکل پڑتے. امام الانبیاء سب کام چھوڑ دیتے دنیا کے. ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی سے ہم اجنبی لوگ ہیں. ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے. آپ کی پوری توجہ اور دھیان دنیا کی ہر شے سے ختم ہو کر کدھر ہو جاتا ہے؟ اذان کے بعد نماز، باجماعت نماز کی طرف. سفر میں ہوتے میرے بھائیوں، بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں اذن یا بلال ورہنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، نماز کا ٹائم ہو گیا. ہمیں نماز سے راحت، سکون، تسلی حاصل ہوتی ہے. بیمار ہو گیا پیارے پیغمبر. صحیح بخاری کتاب الاذان میں حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، آخری لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. شدید تکلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد جب ہوش آیا نا، سب سے پہلا جملہ اللہ کے نبی کی زبان پر یہ تھا، اصلی الناس، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں نے جواب دیا اللہم ینتظرون کا، نہیں اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی لاؤ. پانی کا ٹب لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا. کائنات کے امام خاتم النبیین اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے غسل کیا ٹب سے پانی لے کر، نماز کے لیے اٹھے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر بے ہوش پڑے ہوئے. صحیح بخاری کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. پھر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. جب کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ ہوش آیا، ہوش آتے ہی پھر پوچھا اصلی الناس، کیا جماعت ہو گئی؟ پھر جواب ملا نہیں اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، انتظار کر رہے ہیں. دوبارہ پانی منگوایا. عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، بخاری کے لفظ ہیں. دوبارہ پانی منگوایا، پھر غسل کیا، نماز کے لیے اٹھے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے دیانتداری سے بتانا، انسان کوئی معمولی تکلیف سے بار بار بے ہوش ہوتا ہے؟ کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب تکلیف حد سے زیادہ ہو جائے، شدید ہو جائے. اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف تھی، اور اس تکلیف کی حالت میں، شدید تکلیف کی حالت میں خاتم النبیین کو فکر کس چیز کی تھی؟ باجماعت نماز کی. کس کی؟ باجماعت نماز کی فکر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب تیسری مرتبہ ہوش آیا نا، تیسری مرتبہ ہوش آیا تو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے اپنی طبیعت میں کچھ تکلیف کے اندر ہلکا پن محسوس کیا، تکلیف کی شدت کم ہو گئی، کوئی شدت کم ہوئی. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. یہ نہیں کہا اسپتال یا ایمرجنسی لے جاؤ، کہا مجھے مسجد میں لے. ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کو حضرت علی نے سہارا دیا. دونوں کندھوں کو، امام الانبیاء کے دونوں کندھوں کو سہارا دے کر مسجد میں لے جایا جا رہا ہے. صحیح بخاری کے لفظ ہیں میرے بھائیوں. ہماری ماں کہتی ہیں آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور لینیں بنتی جا رہی ہیں زمین پر. اتنی سخت نہیں تھی محمد الرسول اللہ کے جسم اطہر میں. آپ اپنا قدم خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے. گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر دو بندوں کے سہارے سے کہاں جا رہے ہیں؟ باجماعت نماز کے لیے. کون جا رہا ہے؟ جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں. ہاں، جو جنت میں سب سے اونچے مقام محمود پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے، جہنم میں جلنے والے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں، ان کو نماز اور باجماعت کی اتنی فکر، اتنی فکر. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ نے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دینے کے لیے مکے سے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلایا، وہاں 5 نمازیں دے کر بھیجا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، واپس آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچ کر واپس 5 نمازیں لینے کے بعد آئے، مکہ پہنچنے سے لے کر آخری دم تک پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک نماز زندگی میں نہیں چھوڑی آپ نے، زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی، وہ ایک نماز قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں جنگ احزاب کے موقع پر، مغرب کے بعد ان کی قضائی دے دی ہے، چھوڑی نہیں نماز۔ اور قسم ہے مجھے اللہ کی، ایک جماعت جب تک آپ 2 لوگوں کے سہارے سے گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر بھی مسجد میں پہنچ سکتے تھے، جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی آپ نے کبھی بھی زندگی میں۔ اپنی زندگی کے سب سے آخری دنوں کی نمازیں، 1 دن یا 1.5 دن یا 2 دن کی نمازیں، جب آپ 2 بندوں کے سہارے سے بھی گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر بھی مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، اس وقت آپ نے گھر میں پڑھی ہیں، باقی کوئی نماز زندگی کی آپ کی جماعت کے بغیر نہیں ہوئی۔ میرا سوال ہے، توجہ، جواب آپ نے دینا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جس لیے میں نے مثال دی ہے۔ یہ آج فیصل آباد ہے آپ کا شہر، فیصل آباد کے ارد گرد آپ بہت سارے علاقے کو جانتے ہیں، کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی آبادی ملے گی آپ کو فیصل آباد میں، ضلع میں، ارد گرد میں، جس آبادی اور محلے کے رہنے والے لوگ ان کو اذان کی آواز سنائی نہ دیتی ہو؟ ہاں، کوئی آبادی، کوئی محلہ ایسا جہاں رہنے والوں کو اذان سنائی نہ دیتی ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں ملے گی۔ سب کے سب ماشاءاللہ اذان سنتے ہیں۔ دیانتداری سے بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اذان سن کر ہمارے محلے میں، معاشرے میں، منڈی میں، مارکیٹ میں، بازار میں کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ ہاں، ہمارے شہر میں سرکاری، غیر سرکاری بے شمار دفاتر ہیں، ان دفاتر میں کتنے لوگ ہیں جو سارا دنیا کا دھندا چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں؟ کتنے دفاتر میں ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں، کوئی نہیں۔ ہمارے محلوں میں، مسلمانوں کے محلے، ماشاءاللہ مسلمانوں کی آبادیاں، ہم بھی مسلمان، ہمارے بچے بھی مسلمان، ناراض نہیں ہونا، ہمارے بچوں کے اکیڈمیاں ہیں، ٹیوشن سینٹر ہیں، پرائمری سکول ہیں، ہائی سکول ہیں، مڈل سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں ہمارے شہروں میں۔ دیانتداری سے بتائیں کتنے ٹیوشن سینٹر، کتنے سکول، پرائمری، ہائی، مڈل، کالج، یونیورسٹیاں، جہاں اذان سن کر پڑھانے والے بھی اور پڑھنے والے بھی سب نماز کی تیاری میں لگ جائیں؟ کتنے ہیں؟ ہاں، ایک بھی نہیں۔ اذانیں سنائی دیتی ہیں، اذان سن کر اللہ کی قسم ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی اکثریت ہمارے معاشرے کی۔ ٹس سے مس جس کو کہتے ہیں نا، کان پر جوں تک رینگنا، کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ احساس ہی نہیں کہ مجھے میرا مالک، میرا پروردگار، میرا پالنہار، میرا رازق، وہ مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں، اس کی طرف سے مجھے پیغام آیا ہے۔ اللہ کی قسم ٹس سے مس نہیں ہوتے مسلمان عوام اکثریت۔ آپ دیکھ لیں، خاندانوں کے خاندان، محلوں کے محلے، مارکیٹوں کی مارکیٹیں، آبادیوں کی آبادیاں، بازاروں کے بازار، اللہ کی قسم بے نمازوں سے بھرے پڑے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بے نمازوں سے بھرے پڑے۔ میں ان سب بے نمازوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے۔ توجہ کرنا، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کی ہے، حسن ظن رکھنے کا ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ میں حسن ظن رکھتا ہوں، ان سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے کہ نہیں؟ اور یہ سارے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ کیا محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں، دل میں یقین یہودیوں عیسائیوں کے تھا؟ کلمہ پڑھنے والے ان میں تھے؟ کافر کیوں تھے؟ ان کافر یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اہل کتاب میں دل میں یقین بھی ہو، زبان سے اقرار بھی کریں، وہ پھر یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر کے کافر، اس لیے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کی تو وہ اتباع تو آج ہم بھی نہیں کرتے، مسلمان بھی نہیں کرتے۔ وہ اتباع نہ کریں، دل میں یقین بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، کافر۔ میں اتباع نہ کروں، صرف دل میں یقین اور زبان سے اقرار سے مومن کیسے ہو گیا؟ ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ مجھے آپ یہ فرق سمجھا دو، کیا فرق ہے؟ ان کے دل میں یقین نہیں تھا، میرے اور آپ کے یقین کی گواہی پیدا کرنے والے کی قسم رب نے کوئی نہیں دی۔
میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار نہیں کیا. ان کے ایمان کی یقین کی گواہی اللہ نے دی ہے قرآن میں, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا آپ کا. اس کے باوجود وہ یہودی کا یہودی, عیسائی کا عیسائی کہ اتباع نہیں کی. اور وہ اتباع تو آج ہم بھی نہیں کرتے مسلمان. ہمارے کان پر جون تک نہیں ریگتی, ٹس سے ماسی نہیں ہوتے, نہ کوئی دکان کا شٹ ڈاؤن ہوتا ہے, نہ کوئی ٹیوشن سینٹر بند ہوتا ہے, نہ کوئی کالج سکول بند ہوتا ہے, نہ کوئی دفتر بند ہوتا ہے, کسی کو احساس تک نہیں ہوتا. یہ کیسی اطاعت ہے, کیسی؟ میں دیانتداری سے کہتا ہوں, سیدھی صاحب بات ہے میرے بھائیوں, ان بیچاروں کو ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. اگر ان کو ایمان کا پتہ ہوتا, ایمان کو جانتے ہوتے, میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, اگر ان کو ایمان کا پتہ ہوتا تو اذان سنتے ہی ساری دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جانے تھے, دنیا کے سارے کاروبار چلتے ہوئے بند ہو جانے تھے, اور یہ مسجدیں آپ کی قسم ہے اللہ کی چھوٹی بڑھ جانی تھی, ان کو کھلا کرنا پڑنا تھا, اور ان کو کھلا کرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہونا تھا, اور مسجدیں بنانی پڑنی تھی. اگر ان کو پتہ چل جاتا ایمان ہوتا کیا ہے. ان کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں, مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو گئے, مسلمانوں والا نام رکھ لیا, اہل حدیث اہل سنت اپنا لقب ٹکا لیا, عاشق رسول غلام مصطفیٰ کے نعرے لگا دیے, اور کیا ہوتا ہے ایمان؟ اسی کا نام ایمان ہے ہمارے ہاں. اور اتنے کام اللہ کی قسم یہودی بھی کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, اس وقت بھی کرتے تھے, عیسائی بھی کرتے ہیں, اتنے کام ہم کرتے ہیں. میں سناؤں آپ کو, مائیکل ایچ ہارٹ ایک یہودی. مائیکل ایچ ہارٹ کون ہے؟ یہودی ہے. اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی زندگی تک پوری دنیا کی تاریخ کے جو سب سے بڑے لوگ گزرے ہیں نا, ان 100 لوگوں کی اس نے سیرت کی پر ایک کتاب لکھی. دنیا کی تاریخ کے آدم علیہ السلام سے لے کر اس مائیکل ایچ ہارٹ کی زندگی تک دنیا کے سب سے بڑے 100 لوگ کون تھے, ان کا اس نے نام لکھا, ان کی سیرت لکھی. ان میں سب سے پہلے نمبر پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک دنیا کی تاریخ میں محمد سے بڑا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. فرانس کا معروف جرنیل بوناپارٹ, جانتے, سنا نام؟ ہاں, اس کے الفاظ ہیں, اس نے کہا, او لوگو, او دنیا والو, ہمارے نبیوں نے, ہمارے نبی 1500 سالوں میں وہ کام نہیں کر سکے جو محمد نے 15 سالوں کے اندر کر کے دکھا دیا. چوڑا ہے یہ جرنیل ہے, ایک بہت بڑا کافروں کا, اسلام دشمن, مسلمان دشمن, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہے. ایک سکھ نے کتاب لکھی ہے, رسول عربی, آپ کے فیصل آباد میں چھپی ہوئی ہے, اتنی موٹی کتاب ہے. اللہ کے نبی کی سیرت, آپ کی تعریف, آپ کا حسن, آپ کا جمال, آپ کی امانت, آپ کی دیانت, آپ کی صداقت, آپ کا کمال, اللہ کی قسم سارے کافر مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں. ہم بھی بیان کرتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. نبی کی بات وہ بھی نہیں مانتے اور نبی کی بات آپ بھی نہیں مانتے. بیان وہ بھی کرتے ہیں, بیان ہم بھی کرتے ہیں. فرق کیا؟ وہ کافر اور میں مسلمان کیوں؟ میں رب کا کوئی خاص رشتہ دار پیدا ہو گیا دنیا میں؟ پتہ ہی نہیں ایمان کا, ایمان ہوتا کیا ہے؟ اچھا نہیں مثال سمجھ آئی, ایک اور مثال دیتا ہوں, توجہ کرنا. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے مسلمان. پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی, پھر مدینہ کی طرف آ گیا. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑنا پڑ گیا. کافروں نے, جنہوں نے مکے میں جینا مشکل بنایا ہوا تھا, اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل بنایا ہوا تھا, انہوں نے ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو چین سے جینے کا حق, اسلام پر عمل کرنے کی آزادی دینا گوارا نہیں کی. ادھر آ کر بھی تنگ کرنا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن اتارا, سورہ حج کی آیت ہے میرے بھائیو, اوذن للذین یقاتلون, توجہ کرنا, اوذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا ان کو اجازت ہے وہ اب ظالم کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, لڑ سکتے ہیں.
مکے میں رہتے ہوئے لڑنے کی اجازت؟ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، حکم یہ تھا ہاتھ روک کے رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، تلاوت کرو، تبلیغ کرو، لیکن کسی ظالم کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا، بدلہ نہیں لینا، صبر کرنا ہے۔ 13 سال مکے میں صبر کیا، جب اللہ نے اجازت دی نا ہاتھ اٹھانے کی، تو میرے بھائیوں پھر توجہ کرنا ذرا، جو میں مثال دینے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں بات آپ کو، فیصلہ آپ نے سنانا ہے مجھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب سے پہلے آیت اتری، پھر مسلسل آیتیں اترتی رہی، پیارے پیغمبر کی، خاتم النبیین کی، رحمت للعالمین کی 10 سالہ مدنی زندگی، ساری کی ساری مدنی زندگی جہاد اور قتال کے میدانوں میں گزر گئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ 10 سالہ مدنی زندگی کائنات کے امام کی جہاد و قتال کے میدانوں کے اندر کی نظر ہو گئی۔ 10 سالوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 80 سے زیادہ جنگیں لڑی کائنات کے امام نے، 10 سالوں میں 27 جنگوں میں بنفس نفیس خود شریک ہوئے۔ آپ کے سر پہ احد میں خود ٹوٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا، خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں پر چپ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار لہو لہان ہو گئے۔ پیارے پیغمبر کا یہ ربائی دانت، یہ چوڑے والے 2 دانتوں کے ساتھ والا دانت نیچے والا ٹوٹ گیا، آپ کا نیچے والا ہونٹ پھٹ گیا۔ پیارے پیغمبر کے کندھے پر ابن کمیہ مشرک نے اتنی زوردار ضرب لگائی، پورا 1 مہینہ محمد الرسول اللہ اس کی تکلیف برداشت کرتے رہے، پورا 1 مہینہ تک درد اس کی ختم نہیں ہوئی، بے ہوش ہو کر لہو لہان ہو کر احد کے میدان میں گر پڑے۔ 70 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، پیارے پیغمبر کی پوری مدنی زندگی اللہ کی قسم خطرات انگیز کرتے ہوئے گزر گئی۔ خطرات میں ساری دنیا کی دشمنی میں امام الانبیاء کی زندگی، حکم تھا اللہ کا، اللہ کے دین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، لڑو ان ظالموں سے۔ 450 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں جو رب نے جہاد کے لیے اتاری ہیں۔ فیصلہ آپ نے ابھی کرنا ہے۔ کتنے لوگوں کو ایمان کا پتہ ہے ہمارے معاشرے میں؟ اس کے لیے مثال دے رہا ہوں میں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں ایمان کس بلا کا نام ہے؟ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، 5 درجن کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں ہیں اس وقت اللہ کی زمین پر، کلمہ پڑھنے والوں کی 5 درجن کے قریب حکومتیں۔ مجھے صرف ایک حکومت کا نام بتا دو جو محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرنے والی۔ ہاں، رسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرنے والی ایک اسلامی حکومت کا نام بتاؤ۔ نہیں ملے گی آپ کو، ہے ہی نہیں دنیا میں۔ میں پھر کہتا ہوں، یہ 5 درجن مسلمان حکومتیں، ان سب کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں، ان کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور سارے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ کیا محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں؟ یہودیوں کا قصور بتائیں، کیا وہ کافر کیوں تھے؟ تو وہ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ وہ نہ کریں تو وہ یہودی، یہ نہ کریں تو مسلمان کیوں؟ دل میں یقین ان کے بھی ہے، ان کے بھی ہے، زبان سے اقرار کرنے والے ان میں بھی ہیں، ان میں بھی ہیں۔ اتباع نہ کرنے سے وہ کافر، یہ مومن کیوں ہو گئے؟ دو ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ناراض نہیں ہونا، آپ کی نہیں بات کر رہا، ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرنے والے کتنے ہیں؟ ان میں انگلیوں پر گن سکتے ہیں آپ 2-4 لوگوں کو، انگلیوں پر، پوری دنیا میں 2 ارب لوگوں میں دل میں یقین بھی ہے اسلام اللہ کا سچا دین ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع نہیں کرتے۔ مومن کیسے ہو گئے؟ یہ 2 کام تو یہودی عیسائی بھی کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں یار آپ نے؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ 75 سالوں سے ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا فلسطین کے نہتے کمزور مسلمانوں کو، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان کو گھروں سے نکال کر پناہ گزین کیمپوں میں جا کے بٹھا دیا، اور ساری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے لا کے فلسطینیوں کے گھروں میں، محلوں میں، آبادیوں میں آباد کر دیا۔ وہاں اسرائیل کھڑا کر دیا فلسطین کی سرزمین پر، ساری دنیا کے یہودی لا کر مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر، جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کا مطالبہ کرتے،
ان پر حملے ہوتے، ان کے نوجوان قتل ہوتے، ان کی عصمتیں نوچی جاتی، ان کے بچے قتل ہوتے، ان کے گھر جلائے جاتے، ان کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جب تنگ آمد بے جنگ آمد، انہوں نے 75 سالوں میں ظلم سہ کر تنگ آ گیا، انہوں نے کہا کب تک اس طرح ظلم میں جئیں گے۔ وہ مقابلہ کرنے کے لیے یہودیوں کے اٹھے، انہوں نے کچھ راکٹ فائر کیے، کچھ کیا کیے؟ راکٹ فائر کیے اسرائیل پر۔ 75 سالوں سے ظلم کی چکی میں پسنے والا اگر اپنا ظلم سے تنگ آ کر ظالم کے خلاف ہاتھ اٹھاتا ہے نا، انہوں نے اللہ کے قرآن پر عمل کیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے دنیا کا اس دور کا سب سے بڑا دہشت گرد، اس دور کا سب سے بڑا بدماش، اس دور کا جھوٹا خدا فرعون بنا ہوا امریکہ، وہ بھونکا۔ اس نے کہا یہ حماس والوں نے جارحیت کر دیا اسرائیل پر، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلے امریکہ کا وزیر خارجہ پہنچا اسرائیل ان کی مدد کے لیے، پھر خود صدر امریکہ کا آیا جو بائیڈن، برطانیہ کا وزیر خارجہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا، برطانیہ کا وزیر اعظم بھی پہنچ گیا، پورا یورپ اللہ کی قسم اس نے کھلے صاف اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل پر جاری ہے تو یہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے۔ ان کے طیارے بھی آ گئے، ان کی ٹیکنالوجیاں بھی آ گئیں، ان کے فوجی بھی آ گئے، ان کے کمانڈوز بھی آ گئے، آ کر یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ جب یہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اس وقت کسی کافر کو حقوق انسان یاد نہیں تھے، کیونکہ ان کی نظروں میں مسلمان انسان نہیں ہے، یہ جانوروں سے، بھیڑ بکریوں سے، کیڑے مکوڑوں سے بھی اللہ کی قسم گھٹیا مخلوق ہے ان کتوں کی نظر میں یہ مسلمان۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں یہ مر رہے تھے، اس لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب یہودی مرے ان کے راکٹوں کا نشانہ بنے، ساری دنیا کے حقوق انسانی کا نام لینے والے، یہ جھوٹے حقوق انسانی کے چیمپئن، یہ دجال، یہ دنیا کے سب سے بڑے اسلام کے مسلمانوں کے دشمن، انسانیت کے لہو کے پیاسے، یہ فسادی سارے کتے بلے اپنی بلوں سے نکل کر آ کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میرا سوال ہے آپ سے، 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے کسی ایک حکومت کا نام بتاؤ جس نے عملی طور پر ایک قدم بھی ان کی مدد کے لیے اٹھایا ہو، فلسطینیوں کی ایک قدم اٹھایا ہو حقیقی طور پر۔ وہ ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور یہ مظلوموں کے ساتھ اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کو خاتم النبیین ماننے والے، اسلام کو اللہ کا سچا دین ماننے والے، اللہ کی قسم قدم بھی عملی طور پر نہیں اٹھایا۔ منافقانہ اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، الو بنانے کے لیے منافقانہ بیان دیے، حقیقت میں ایک قدم نہیں اٹھایا کسی نے۔ سب دجل، سب بکواس، سب جھوٹ، سب منافقت۔ کیوں منافقت؟ میں جو سمجھتا ہوں دیانتداری سے، یہ 5 درجن مسلمان حکومتیں امریکہ کو رب سمجھی بیٹھی ہیں۔ کیا سمجھی بیٹھی ہیں؟ ان کا رب آسمانوں والا نہیں ہے، ان کا رب کون ہے؟ امریکہ۔ ان کو خطرہ ہے اگر ہم نے فلسطینیوں کا عملی طور پر ساتھ دے دیا تو ہمارا رب ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور جب ہمارا رب ہم سے ناراض ہوا تو پھر حکومت ہمارے پاس نہیں رہنے دے گا۔ پھر ہمارا حشر وہی ہوگا جو آج پاکستان میں عمران خان اور اس کی جماعت کا حشر ہو رہا ہے۔ اس نے بھی یہی قصور کیا تھا نا۔ عمران خان کا قصور کیا تھا؟ امریکہ کے خلاف بولا تھا، اس نے کہا تھا ابسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں ان کے؟ انہوں نے کہا ایسی تیسی تیری، ہوتا کون ہے تو ابسولوٹلی ناٹ کہنے والا، ہماری خدائی کا انکار کرنے والا؟ ساری دنیا خدا مانے، تو ہماری خدائی کا انکار کرے؟ عبرت کا نشان بنا دیا امریکہ نے اسے۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہاں، یہ سارے 200، یہ 5 درجن مسلمان حکومتیں وہ کہتی ہیں اگر ہم نے ناراض کر لیا اس خدا کو تو وہی حشر ہمارا ہو جانا ہے، رب ناراض ہو جائے گا۔
حکومت نہیں رہے گی. ایمان کدھر ہے؟ جانتے ہیں ایمان کو؟ وہ پتہ ہے ان کو ایمان کا. جن کو ایمان کا پتہ ہوتا ہے. اچھا آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کر رہے ہو کہ میں نے تو کی نہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے. یار فیصلہ آپ کر دو. قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں, 15 نمبر آیت ہے سورہ حجرات کی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی ہے. 15 نمبر آیت ہے. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک شبے کا شکار نہیں ہوئے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اپنی مالوں اور جانوں کو لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. اللہ کہتے ہیں سچے صرف اور صرف یہ ہیں جو مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والے, یہ سچے ہیں بس, باقی سب جھوٹے ہیں. غلط ہے قرآن, الزام لگا رہا ہے ہم پر. ہم تو مومن ہیں, عاشق ہیں, غلام ہیں, صدقے ہیں, واری ہیں, قربان ہیں. رب جھوٹ کہہ رہا ہے. اللہ کہتا سچے صرف وہ ہیں جو مال اور جان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کدھر ہے ایمان؟ کس کو پتا ایمان کا؟ جس کو ایمان کا پتا ہو وہ امریکہ سے ڈرتا ہے. وہ امریکہ کی تلوے چاٹتا ہے. وہ امریکہ کی بدماشی پر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. ایمان کی تین لعنتیوں کے پاس سے اللہ کی قسم ہوا بھی نہیں گزری جو ایمان کے دعوے کرتے پھرتے دنیا میں. ایمان کی علبے کا پتہ نہیں ہے بدبختوں کو ایمان کس بلا کا نام ہے. اللہ اکبر. میں نے بہت ٹائم لے لیا آپ کا, بس ختم کر رہا ہوں بات اپنی. میرے بھائیوں, میں نے رو لیا امت کا. آپ کی تھوڑے سے لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں. ناراض تو نہیں ہوگے؟ ہاں نہیں ناراض ہوگے؟ اچھا میرے یہ سامنے جو بھائی بیٹھے ہیں, سچ بتانا ہے, آج تک دن رات کی 5 نمازیں باجماعت کے حوالے سے ہم سے کوئی سستی کوتاہی ہوئی کہ کوئی نہیں ہوئی؟ ہاں تھوڑی سی ہوئی؟ ہاں بہت زیادہ ہوئی, مانتے ہیں؟ ہاں اور یہ جو بہت زیادہ کوتاہی ہوئی ہے مرتے دم تک ایسے ہی چلتی رہنا چاہیے. ہاں نہیں چلتی رہنی چاہیے مرتے دم تک ایسے. پھر میں منت کرتا ہوں, آپ کی منت کر رہا ہوں. منت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں منوانے کا اختیار نہیں رکھتا, میرے پاس منوانے کی اتھارٹی نہیں ہے. منت کر سکتا ہوں یا دعا کرتا ہوں, یا اللہ میرے ان بھائیوں کے دل نرم کر دے, یا اللہ سب کے سینے کھول دے, یا اللہ ہم سب کے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہیں, تو ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اتباع کی طرف پھیر دے. دے کچھ نہیں سکتا ہوں آپ کو, دعا ہی کر سکتا ہوں یا منت کر سکتا ہوں آپ کی. تو میری منت ہے جو ہو گیا سو ہو گیا. آج کے بعد جتنے بھائی بیٹھے ہیں تہیا کرو, جو ہی اذان ہوگی بھڑ میں جائے میری دکان, میری ملازمت, میری نوکری, میری ٹیویشن, میری ہر شے. اذان ہونے کے بعد سب سے پہلے باجماعت نماز, باقی سب کچھ بعد میں. ہو سکتا ہے یہ کام؟ ہاتھ کھڑا کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا صرف یہ نہیں, صرف اتنا مسئلہ اتنے سے نہیں حل ہونا. جس طرح آپ نے ہاتھ کھڑا کیا نا, اپنے گھر کے افراد کو بھی بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, اپنے آپ کو بھی بچانا, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اپنے گھر میں روزانہ اپنے جوان بچیوں, بیٹیوں اور اپنی خواتین, بیوی, ماں سے پوچھنا ہے اللہ کی بندی آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنی چھوڑی ہیں, کیوں چھوڑی ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ بچے ہم پوچھتے ہیں, ہم بچہ ٹیوشن کیوں نہیں گیا, اسکول کیوں نہیں گیا؟ کبھی یہ پوچھا بچہ ہمارا نماز پڑھنے کیوں نہیں گیا مسجد میں باجماعت؟ ہاں پوچھتا ہے کوئی؟ ٹیوشن نہ جائے تو ماں کی بھی کم بختی, بچے بھی کی بھی کم بختی. مسجد نہ جائے تو اللہ کی قسم کان پر جوندگری رنگتی ہے. حدیثوں کے, نمازیوں کے, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں.
پیارے پیغمبر نے کہا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے کیا کرو؟ نماز کے لیے لاؤ. 10 سال کا ہو جائے نہیں آتا, مسجد میں نہیں آتا, مسجد میں لانا ہے اسے, گھر میں نماز نہیں پڑھانی, مسجد میں نہیں آتا, اس کو پھینٹی لگاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض نہیں ہے ابھی اس پر. اللہ کے نبی کہتے ہیں مارو اسے. ہم کہتے ہیں نہیں سردی بڑی ہے, ہمارے بچے کو صبح صبح کیا لگ جائے گی؟ ٹھنڈ لگ جائے گی, بیمار ہو جائے گا. ہاں سکول جانے کے لیے نہ ٹھنڈ لگتی ہے نہ بیمار ہوتا ہے, ٹیوشن جانے کے لیے نہ ٹھنڈ لگتی ہے نہ بیمار ہوتا ہے, اور رات کی ڈیوٹی کرنے کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر جانے کے لیے نہ ٹھنڈ لگتی ہے نہ بیمار ہوتا ہے. مسجد میں جانے کے لیے ٹھنڈ بھی لگ جاتی ہے, بیمار بھی ہو جاتا ہے. کمال سوچ ہے مسلمانوں کی یار. اچھا, مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کے حوالے سے ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑی سی, بہت زیادہ ہوئی ہے. مرتے دم تک ایسی کوتاہی پر قائم رہنا ہے؟ ہاں نادم ہو جاؤ جو پیچھے ہو گیا, سستی ہو گئی. آج کے بعد تہیا کرو انشاءاللہ رب کی زمین پر اللہ کے دشمنوں کو, اللہ کے دین کے دشمنوں کو, اللہ کے بندوں کو, دشمنوں کو نہ چین سے جینے دینا نہ آرام سے سونے دینا انشاءاللہ. ہماری زندگی موت امریکہ کے ہاتھ میں, ہماری روٹی پانی روزی امریکہ کے ہاتھ میں, ہمارا نفع نقصان امریکہ کے ہاتھ میں. پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر یہ کتا, یہ دہشت گرد, یہ بدماش, یہ انسانیت کے لہو کا پیاسا بھیڑیا, یہ میرے اور آپ کے ایک ذرہ برابر نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. یہ اختیار میرے رب کے پاس ہے. ہم کیوں ڈریں اس کتے سے؟ کیوں ڈریں؟ ایمان ہو تو پھر بندہ ڈرتا. ہاں ایمان ہی نہیں ہے ہمارے پاس, کہاں سے لائیں ایمان؟ کس دکان سے ملتا ہے؟ ہاں اللہ اکبر. تو بس میری بات ختم ہو گئی میرے بھائیوں. دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے, زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے, اسلام کے لیے زندہ رکھے, اور جب پروردگار موت دے تو مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.